ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے سوال فاطمہ نے کیا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ ایگو اور خودی میں کیا فرق ہے, اور ڈاکٹر حکیم صاحب نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا. ایک اور سوال صاحب نے کیا تھا, اس میں یہ پوچھا تھا کہ بار بار یہ چیزیں سمجھ تو آتی ہیں لیکن انسان بھول جاتا ہے, اور میرے خیال سے یہ پرابلم میرے ساتھ بھی ہے. اور ایز یو گو along and try to correct yourself, جو ہماری کنڈیشننگ ہے, جس دنیا میں ہم پلے بڑے ہیں, اور جو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو دنیا ہے, جو اب ایک زمانے میں ہم جب بچے تھے تو ایک ٹی وی چینل آتا تھا اور اس کے اوپر جو دیکھا جاتا تھا اسی سے انسان اپنا ایک مینٹل کنڈیشننگ اس کی ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ اتنی انفارمیشن آتی ہے جو کہ جو آپ کے نفس کو فیڈ کر رہی, وچ ایکچولی کمپلیٹلی اگنورز خودی. تو وہ بہت مشکل ہے آج کل کی ماڈرن دنیا میں ان لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے جو کہ اس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں اور اس سسٹم کی پروڈکٹ ہیں. ہم کس طرح اس کو بیلنس کریں اپنے قلب اور نفس کو؟ علی ایگزیکٹلی یہی بات, یو ہیو پریسائسلی ہٹ دی نیل ان دی ہیڈ. کہ اور وہ جو سوال جو دوست نے کیا تھا کہ ہم بھول کیوں جاتے ہیں, ہم کسی چیز کو انفلوئنس ہوتے ہیں, ہمیں اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے پروسیس. ناؤ تھرو دا اسپرچل اناٹمی جو ہم نے بات کی ہے نفس اور قلب کی, آپ کو ساری بات سمجھ میں آنے لگے گی. انسان کے نفس کو جو چیز فیڈ کرتی ہے, آپ نفس کو اسٹرینتھن کرو گے, نفس کو ڈیولپ کرو گے, تو تھوڑی دیر کے لیے قلب کی کوئی پازیٹیو برسٹ نکلیں گے بھی اس کے اندر سے, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں گے. اور نفس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قلب کو ڈیولپ کرو, اپنے قلب کو وہ رزق دو, وہ غذا دو جو اپنے قلب کو ڈیولپ کر کے آپ کے انٹلیکٹ کو بھی فیڈ کرے, آپ کو نفس کو بھی ریفارم کرے. جو نفس ہمارا ہے انسان کے اندر, جو برائی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے, جب اس کو آپ ریفارم کرتے ہو قلب کے نور سے تو وہ نفس لوامہ بنتا ہے. یہ قرآن کی اصطلاح ہے. نفس لوامہ کو اردو میں کہتے ہیں ضمیر. یعنی جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اندر اس کو چوٹیں پڑتی ہیں کہ یار یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. نفس شرارت کراتا, پھر اندر اس کو چوٹ لگتی ہے. انسان کے اندر چونکہ قلب تو موجود ہے, نفس بھی موجود ہے, اور دونوں میں جنگ چلتی رہتی ہے. آپ جس کو فیڈ کرو گے, نفس کو فیڈ کرو گے یا قلب کو فیڈ کرو گے, وہ ڈومینیٹ کرے گا دوسرے پہ. اور اسی طرح جب نفس اپنی میکسیمم سٹیج پہ پہنچتا ہے پیورٹی کی, اس کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے. اینڈ دیٹ از the superlative stage. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے اندر سے وہ بیس ختم ہو جاتا ہے, وہ انرجی سورس ختم ہو جاتا ہے جو انسان کو برائی اور شیطان کی طرف یا اس کو ذلت کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو ماڈرن لائف میں بار بار اس کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ ایک لوگ جن سے میں گفتگو کرتا ہوں, آپ شو کے بعد جب جاتا ہوں تو آئی آلسو فیل الیٹڈ ود نالج ود پاور, کہ یار یہ چیزیں کیونکہ ہم نے اپنے 38-39 سالہ عمر میں یہ چیزیں کبھی سوچی نہیں, اور اگر سوچ بھی رہے تھے تو کسی اور لیول پہ سوچ رہے تھے. جب بات یہاں پہ آ کے بار بار ختم ہوتی ہے کہ مجھے ان صاحب کا سوال اس لیے اٹریکٹ کر رہا ہے, آئی وانٹ یو ٹو گیٹ انٹو کہ یہ جو سسٹم جو دنیا میں آپ کو فیڈ کر رہی ہے, آپ کے ٹیلی ویژن چینلز یا آپ کے اخبار یا آپ کی فیشن یا آپ کا جو بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں, آپ کو اٹ ٹیکس یو اوے فرام دیٹ. دیکھو علی, یہی بات, یہ آج کے دور کی پرابلم نہیں ہے, دنیا کے ہر دور میں یہ رہا ہے کہ کفر اور برائی زیادہ رہی ہے اور اچھائی کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. یہ دیکھو, ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں, یہ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہے, باہر جتنی بھی گرمی ہو, بارش ہو, طوفان ہو, ہمیں افیکٹ نہیں کر رہا بیکاز دس روم از ایئر کنڈیشنڈ. اسی طرح جب انسان کا انفس, انسان کے اپنے وجود میں اس کا قلب ڈیولپڈ ہوتا ہے, اندر سے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے, تو باہر کے دور میں جتنا فتنہ اور فساد ہے اس کے وجود کو ڈسٹرب نہیں کرتا. تو the strength lies in developing your قلب, developing your خودی, developing your positive force fields. حکیم صاحب, اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ میں in this program I am the case, I am sitting with you and learning stuff, and بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا ہے اور یہ ٹی شرٹ پہن آتا ہے یا ٹانگیں اوپر رکھتا ہے, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں, آپ ایک اور دنیا کے انسان ہیں, میں ایک اور دنیا کا انسان ہوں. کہنے کا بار بار وہی بات آتی ہے کہ ہم ان روایات کو ایک تو سمجھتے نہیں ہیں, دوسری بات ہے کہ we're not willing to budge from the way ہماری جو زندگی چلتی آ رہی ہے, جس نہج پہ ہم چلتے آ رہے ہیں, اب وہ اتنی وہ پختہ ہو چکی ہے کہ اس کو کیسے چھوڑ, یعنی کہ ہاں we're rejecting, not rejecting is not the right word, کہ جو آئیڈیلز ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر, یہ ایک ریولوشن
اور میں اپنی کیس بار بار اس میں لے کے آتا ہوں کہ میں کمزور انسان ہوں اور ضمیر اور نفس کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے, اور شاید اسی یہی وجہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آج, کہ کون جیتتا ہے آخرکار, کیونکہ obviously ضمیر کو کچھ پکار رہا ہے لیکن نفس بھی چیخیں مار رہا ہے ایک طرف سے. تو اور میں بہت سارے لوگوں کی یہ پرابلم, میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے, یہ بہت مشکل ہے. دیکھو میں آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں, اسرار خودی اقبال نے لکھی اسی لیے. اسرار خودی کے لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے وجود کو اتنا اسٹرینتھن کر دیا جائے, آپ کو وہ سارے سٹیپس اور پروسیس بتا دیے جائیں کہ کس طرح تم اپنی خودی کی حفاظت کر سکتے ہو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت کر سکتے ہو, اپنی قلب کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہو کہ تم اتنے پراسرار وجود بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے کہ تم اپنی ڈیسٹنی خود لکھنا چاہتے ہو, جو لکھنا چاہتے ہو لکھ لو. جسٹ امیجن کہ ایک زمین پہ کیڑا ہو, انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارے, اور کہاں اس کی اسٹرینتھ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے آگے لوح قلم لکھ دے کہ جو چاہو اپنی ڈیسٹنی خود لکھ دو. یہ ایک اتنا انکریڈیبل کانسیپٹ ہے, اتنا فیسنیٹنگ ایک اسٹرینتھ اور پاور انسان کے وجود میں ملتی ہے کہ اٹ از اسٹننگ, مائنڈ باگلنگ, انبلیویبل. اور یہ بات کہ اس دور میں ایسے انسان نہیں ملتے, یہ دقت ہے. یہ مولانا جلال الدین رومی کو بھی یہ ایشو تھے, یہ پرابلم تھے, ہر دور میں رہے. میں آپ کو مثال دیتے ہیں ہم ابھی, جو ایک شعر آپ پڑھ رہے تھے اسرار خودی اقبال نے جب شروع کی, اس کے شروع میں مولانا جلال الدین رومی کے کچھ شعر لکھے انہوں نے, اور وہ شعر ہم آپ کو سناتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جلال الدین رومی کو تو وہ اپنا مرشد کہتے ہیں. تو اس زمانے میں جو ایشوز تھے, جو پرابلمز تھے, آج کے دور سے مختلف نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں, فارسی کے شعروں کو چھوڑتے ہوئے ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل بزرگ جو تھے وہ چراغ لے کے شہر میں پھر رہے تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں درندوں اور جانوروں سے تنگ ہوں, میں انسانوں کو تلاش کرتا ہوں. وہ شیخ چراغ لے کے شہر میں پھر رہے ہیں کہ میں درندوں اور جانوروں سے تنگ ہوں, میں انسانوں کو تلاش کر رہا ہوں. میں ان بیکار لوگوں سے, ان سست لوگوں سے بیزار ہو چکا ہوں. میں اللہ کے شعر ڈھونڈتا ہوں, ایسے رستم تلاش کرتا ہوں جو دلیر اور غیرت مند لوگ ہوں. تو ان کو جواب دیا گیا کہ ہم بہت ڈھونڈ چکے ہیں, ایسے لوگ ہم کو نہیں ملتے. تو ان شیخ نے جواب دیا جو نہیں ملتے میں انہی کو ڈھونڈتا ہوں. جو مل رہا ہے اس کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. مولانا جلال الدین رومی یہی بتا رہے ہیں, اور اقبال نے اسرار خودی میں لکھا یہی سی بات سے کہ دیکھو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, قوموں کی تربیت کرنا, انسانوں کو تیار کرنا, کردار سازی, انسان سازی, ٹو کریٹ اے نیشن کہ جو اس قابل ہو کہ پہاڑوں کے رخ بدل دے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے ہوں, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ آسان بات نہیں ہے کہ ایک ایسی قوم بنا دی جائے کہ پہاڑ بھی ان کا حکم مانے, دریا بھی سمٹ جائیں, جن کے پاس ذوق خدائی ہو, جو اللہ تعالیٰ کا مزاج رکھتے ہو. یہی ساری تربیت, یہی سارا پروسیس اسرار خودی میں ہم انشاءاللہ اب ڈسکس کرنا تفصیل سے شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالی. بٹ رائٹ آفٹر دس بریک.